آپ دیکھ رہے ہیں اس کہانی کا تیسرا اور آخری حصہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شکریہ کا موقع دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ امرو عیار سنہری رنگ کے بڑے بڑے پر پھیلائے کسی پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر گاچو اور ماچو بونے بھی پر مارتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ انہیں مسلسل اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے اوپر جا رہے تھے اور امرو بھی ظاہر ہے ان کے پیچھے اڑتا ہوا مسلسل آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ شروع میں امرو کو پر مارنے میں کافی وقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بازو پر مارتے مارتے شل ہو گئے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ان پروں کا عادی ہوتا چلا گیا اور اب اسے نہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اسے پر مارنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تم مجھے مسلسل آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جا رہے ہو؟ کیا چڑیل ملکہ کی چڑیل نگری آسمان میں بنی ہوئی ہے؟ امرو نے آگے اڑتے ہوئے گاچو اور ماچو بونے سے مخاطب ہو کر اونچی آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز سن کر دونوں بونوں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کیوں تم اڑتے اڑتے تھک گئے ہو؟ گاچو بونے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن تم جس طرح آسمان کی طرف ایک سیدھ میں اڑتے جا رہے ہو اس سے میں حیران ضرور ہو رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار آسمانوں کی سیر کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بادل آسمان کی مخصوص بلندیوں تک ہوتے ہیں اور یہ بلندی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم آسمان تک پہنچ جائیں۔ امرو نے کہا تو دونوں بونے مسکرا دیے۔ آسمان کی مخصوص بلندی تک عام بادل ہوتے ہیں امرو عیار، ہم تمہیں ان بادلوں میں لے جا رہے ہیں جو جادو کے بادل ہیں، اور چڑیل ملکہ نے جادو کے بادلوں میں ہی اپنی چڑیل نگری بنائی ہوئی ہے۔ ماچو بونے نے کہا، اتنی بلندی پر؟ کیا اس نے آسمان پر اپنی چڑیل نگری بنائی ہوئی ہے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، وہ خود کو زمین کے جادوگروں، جنوں، دیووں سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے زمین سے بہت بلندی پر اپنی چڑیل نگری بنائی تھی تاکہ کوئی اس تک پہنچ نہ سکے، اس کی چڑیل نگری کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ گاچو بونے نے جواب دیا۔ کیا چڑیل ملکہ جادوگرنی بھی ہے؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، وہ عام جادوگرنیوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور خوفناک جادوگرنی ہے، اسی لیے تو ہم تمہارے ساتھ آئے ہیں اور تمہیں تمام حفاظتی انتظام کرنے کا کہا تھا۔ ماچو بونے نے کہا تو امرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ اب ہم کب تک چڑیل نگری میں پہنچیں گے؟ امرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ پوچھا۔ بس اب کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ وہ تم آسمان پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ دیکھ رہے ہو؟ گاچو بونے نے دور آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ امرو نے اس طرف دیکھا تو اسے دور ایک سیاہ رنگ کا نقطہ سا دکھائی دیا جو بالکل مٹر کے دانے جتنا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ تو کوئی آسمانی چٹان معلوم ہوتی ہے اور یہ تو ابھی کافی دور ہے، امرو نے کہا۔ یہ آسمانی چٹان نہیں، سیاہ دھوئیں کے بادل ہیں جس میں چڑیل نگری چھپی ہوئی ہے، گاچو بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ زمین کے مدار سے بہت دور ہے امرو یار، ہمیں اس دھواں دلدی تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت لگے گا۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم دونوں بھائی تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر تمہیں بھوک پیاس لگ رہی ہے تو بتا دو، ہم تمہارے کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، گاچو بونے نے کہا۔ یہاں اتنی دور تم بھلا میرے کھانے پینے کا کیا انتظام کر سکتے ہو؟ امرو نے حیران ہو کر کہا۔ یہ تم ہم پر چھوڑو، تم بتاؤ تمہیں بھوک پیاس لگی ہے یا نہیں؟ ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، مسلسل اڑتے رہنے سے مجھے تھکاوٹ تو محسوس نہیں ہو رہی ہے، لیکن اب مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے اور پیاس بھی، امرو نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ منہ کھولو اپنا، ماچو بونے نے کہا۔ منہ کھولو؟ کیوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کھولو تو صحیح، ماچو بونے نے کہا تو امرو نے منہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، اسی لمحے ماچو بونے نے اپنے لباس کی جیب سے کوئی چیز نکال کر امرو کی جانب پھینک دی جو سیدھی امرو کے کھلے ہوئے منہ میں آ گری۔ میں نے تمہارے منہ میں سرخ زیرہ ڈال دیا ہے، اسے چبا جاؤ، ماچو بونے نے کہا اور امرو حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے منہ چلایا تو اسے واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ایک معمولی زیرہ چبا رہا ہو۔ زیرہ؟ اس زیرے سے میرا کیا ہوگا؟ امرو نے منہ چلاتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے نگلو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، ماچو بونے نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا تو امرو برے برے منہ بناتے ہوئے زیرہ نکل گیا۔ زیرے کا ذائقہ قدرے ترش تھا، لیکن جیسے ہی امرو نے اسے حلق کے نیچے اتارا، اچانک اسے اپنے جسم میں بے پناہ توانائی اور طاقت سی بھرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اسے یکلخت یوں محسوس ہوا جیسے اس نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا ہو اور پانی کی پوری مٹکی بھی پی لی ہو۔ وہ واقعی ایک چھوٹے سے زیرے سے سیر ہو گیا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے زیرہ نہیں بلکہ سالم بکرا نگل لیا ہو اور مٹکا بھر پانی بھی پی لیا ہو۔ کیسا زیرہ تھا یہ؟ امرو نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔
یہ پرستان کے ایک مخصوص کھیت میں پیدا ہونے والا زیرہ ہے عمر و عیار۔ اس زیرے میں یہی خاصیت ہے کہ اسے کھانے والے کی نہ صرف بھوک ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، اور جو توانائی تم کھانے اور پینے سے حاصل کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ توانائی زیرے سے جسم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہیں پرستان کے اس کھیت کا سرخ زیرہ کھلایا ہے، اب تم ایک ہفتے تک نہ کچھ کھاؤ اور نہ کچھ پیو تو بھی تم اسی طرح سے حشاش بشاش رہو گے، نہ تمہیں بھوک کا احساس ہوگا اور نہ پیاس کا، اور نہ ہی تمہارے جسم کی توانائی کم ہوگی۔ کاچو بونے نے کہا، اس قدر خصوصیات کے حامل سرخ زیرے کی بات سن کر عمر و عیار واقعی حیران رہ گیا تھا۔ وہ اکثر پرستان جاتا رہتا تھا اور پرستان کی شاید ہی ایسی کوئی ریاست ہو جہاں وہ نہ گیا ہو، لیکن اس نے کسی ریاست میں کھیت کے ایسے سرخ زیرے کا نام نہیں سنا تھا جو اسے ماچو بونے نے کھلایا تھا۔ ہاں واقعی میں تو سیر ہو گیا ہوں، اس معمولی سے زیرے نے میری بھوک پیاس ختم کر دی ہے اور مجھے اپنے جسم میں بے پناہ طاقت سی بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ عمرو نے کہا، تو پھر اپنے اڑنے کی رفتار اور تیز کر دو تاکہ ہم جلد سے جلد چڑیل نگری پہنچ سکیں۔ ماچو بونے نے کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر زور زور سے پر مارنے شروع کر دیے۔ تیز تیز پر مارنے کی وجہ سے اس کی رفتار کافی تیز ہو گئی تھی اور وہ جو بلندی کی طرف جا رہا تھا سیاہ رنگ کا وہ نقطہ بڑا ہوتا جا رہا تھا جس کے بارے میں بونوں نے بتایا تھا کہ وہ جادو کے سیاہ بادل ہیں اور ان بادلوں میں چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری بسا رکھی ہے۔ ابھی انہیں اڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک ماچو بونے کی رفتار سست ہونا شروع ہو گئی اور پھر وہ اڑتے اڑتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور قدرے خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے اور وہ مسلسل اس سیاہ نقطے کی جانب دیکھ رہا تھا جو اب ایک بڑی چٹان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ رک جاؤ، آگے مت جاؤ، ماچو بونے نے گاچو بونے اور عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ دونوں بھی فضا میں رک گئے۔ کیا بات ہے ماچو بونے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ گاچو بونے نے پلٹ کر اس کی طرف آتے ہوئے کہا جو اس سے خاصا آگے نکل گیا تھا۔ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کی حفاظت کے لیے سخت انتظامات کرنا شروع کر دیے ہیں گاچو بونے۔ اس نے عمرو عیار کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی ہے۔ چڑیل نگری سے باہر 100 سیاہ چڑیلیں موجود ہیں جو جادو جانتی ہیں۔ ہم اگر اسی طرح آگے بڑھتے گئے تو سیاہ چڑیلیں فوراً نیچے آ جائیں گی۔ وہ ہمیں تو نہیں دیکھ سکتی لیکن عمرو عیار ان کی نظروں سے نہیں چھپ سکے گا، چاہے یہ اپنے کاندھوں پر سلیمانی چادر ہی کیوں نہ ڈال لے۔ وہ نیچے آ کر عمرو عیار پر حملہ کر سکتی ہیں اور عمرو عیار کے ٹکڑے اڑا سکتی ہیں۔ ماچو بونے نے کہا اور اس کی بات سن کر گاچو بونے کے ساتھ ساتھ عمرو عیار بھی پریشان ہو گیا۔ عمرو عیار یہ سن کر پریشان ہوا تھا کہ وہ سلیمانی چادر اوڑھنے کے باوجود سیاہ چڑیلوں کی نظروں سے نہیں چھپ سکے گا اور سیاہ چڑیلیں اس پر حملہ کر کے اس کے ٹکڑے اڑا سکتی ہیں۔ اور وہ طلسمات کیا ہیں جو چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کو بچانے کے لیے قائم کیے ہیں؟ گاچو بونے نے بھی پریشان ہو کر پوچھا۔ چڑیل ملکہ نے ایک تو چڑیل نگری کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے ہیں اور اس نے عمرو عیار کو چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے 2 طلسمات قائم کیے ہیں جو بے حد طاقتور اور خوفناک ہیں۔ ایک طلسم میں اس نے ہر طرف آگ ہی آگ بھر دی ہے جو جہنم کی آگ کی طرح خوفناک ہے۔ اس آگ سے اب خود چڑیل ملکہ بھی نہیں گزر سکتی ہے۔ چڑیل نگری سے باہر آنے کے لیے اسے بھی آگ کو بجھانا ہوگا ورنہ وہ خود بھی اپنی لگائی ہوئی جہنمی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے گی۔ اور دوسرا طلسم اس نے مردہ کالے بندروں کا قائم کیا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں چڑیل نگری کے ہر طرف اڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاس سیاہ بچھوؤں کے زہروں سے بجھے ہوئے تیر ہیں جو انہوں نے کمانوں پر چڑھا رکھے ہیں۔ عمرو جیسے ہی اس طرف جائے گا وہ اس پر ہر طرف سے تیر برسانا شروع کر دیں گے اور اگر عمرو عیار ان مردہ کالے بندروں کا ایک بھی تیر لگ گیا تو یہ ایک لمحے میں ہلاک ہو جائے گا۔ ہم بھی عمرو عیار کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ماچو بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر اب کیا کریں؟ عمرو عیار جب تک چڑیل نگری میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ چڑیل ملکہ کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ گاچو بونے نے کہا، یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ سب سے پہلے عمرو عیار پر سیاہ چڑیلیں حملہ کریں گی، ہمیں ان سے عمرو عیار کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد عمرو کا سامنا ان مردہ کالے بندروں سے ہوگا جو اس پر ہزاروں لاکھوں تیروں کی بارش کر سکتے ہیں، اور اگر عمرو عیار ان زہریلے تیروں سے بچ گیا تو اسے آگ کے ایک بہت بڑے الاؤ سے گزرنا پڑے گا۔ آگ کا الاؤ بے حد خوفناک اور طاقتور ہے جس میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے میں جل کر بھسم ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم دونوں بھی آگ کے اس الاؤ میں جانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی شاید ہی اس آگ سے خود کو بچا سکیں۔ ماچو بونا کہتا چلا گیا، اگر ہم اس آگ سے گزر جائیں اور عمرو عیار کو بھی بچا لیں تو ہم چڑیل نگری میں کیسے داخل ہوں گے؟ تم بتا رہے ہو کہ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کے تمام راستے بند کر دیے ہیں، نہ کوئی چڑیل نگری میں جا سکتا ہے اور نہ کوئی چڑیل نگری سے باہر آ سکتا ہے۔ گاچو بونے نے کہا، ہاں
چڑیل ملکہ نے عمرو یار سے خود کو اپنی چڑیل نگری کو محفوظ کرنے کے لیے واقعی انتہائی سخت اور خوفناک انتظامات کیے ہیں۔ ماچو بونے نے کہا، تو کیا تم ان انتظامات کو ختم نہیں کر سکتے؟ تم دونوں نے تو کہا تھا کہ تم اس معاملے میں میری مدد کرو گے، عمرو نے کہا۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے عمرو یار، لیکن چڑیل ملکہ اس قدر سخت انتظامات کرے گی اس کا ہمیں پہلے سے ہی علم نہیں تھا، ماچو بونے نے کہا۔ تو عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ ہم سیاہ چڑیلوں اور ان دو طلسمات سے کیسے نپٹ سکتے ہیں؟ اور اگر چڑیل نگری کے تمام راستے بند ہو گئے ہیں تو پھر ہم چڑیل نگری میں داخل کیسے ہوں گے؟ عمرو نے پوچھا۔ کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، ہم اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آئے ہیں؟ اب ایسے تو واپس نہیں جائیں گے، کیوں گاچو بھائی؟ ماچو بونے نے کہا۔ ہاں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، گاچو بونے نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ لیکن کیا کرو گے؟ کیا ان مصیبتوں سے نپٹنے کے لیے تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ حل ہوتے نہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں عمرو یار، اور ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، بس سوچ کے گھوڑے درانے پڑتے ہیں، تو وہ گھوڑا مسئلے کے حل کے قریب ضرور پہنچا دیتا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ تو دوڑاؤ پھر اپنی سوچ کے گھوڑے، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ تم بھی سوچو، ہو سکتا ہے ہمارے گھوڑوں سے پہلے تمہاری سوچ کا گھوڑا کسی مسئلے کے حل تک پہنچ جائے، گاچو بونے نے کہا، اور عمرو اسے گھور کر رہ گیا۔ مجھے ایک بار سیاہ چڑیلوں کے حلیے، ان کی طاقتوں اور ان کے پاس موجود جادو کے ہتھیاروں کے بارے میں بتاؤ، اور چڑیل ملکہ نے جو طلسمات قائم کیے ہیں ان کی دوبارہ تفصیل بتاؤ۔ اس کے علاوہ مجھے ان راستوں کے بارے میں بھی بتاؤ جو چڑیل نگری میں جاتے ہیں، چاہے وہ اب بند ہو چکے ہیں، لیکن ان تمام راستوں کا کوئی تو نشان ہوگا۔ اگر تمہیں ان نشانوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم ہے تو مجھے تفصیل سے بتا دو، عمرو نے کہا۔ تو دونوں بونے فضا میں تیرتے ہوئے اس کے نزدیک آ گئے، اور پھر ماچو بونا اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنا شروع ہو گیا۔ عمرو یار غور سے اس کی ایک ایک بات سن رہا تھا اور اس کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ہو نہ ہو چڑیل ملکہ نے انتظامات تو واقعی بے حد سخت اور انتہائی خوفناک کیے ہیں، لیکن میں بھی عمرو یار ہوں، برق تباں اور موت جادوگراں، مجھے خود تک پہنچنے سے روکنے کے لیے چڑیل ملکہ کچھ بھی کر لے مگر میں اس تک پہنچ جاؤں گا، عمرو نے گردن اکڑا کر کہا، جیسے اسے چڑیل ملکہ تک پہنچنے کا کوئی آسان سا راستہ مل گیا ہو۔ کیا مطلب؟ اس قدر خوفناک طلسماتی حفاظتی انتظامات کے باوجود تم چڑیل ملکہ تک پہنچ جاؤ گے؟ وہ کیسے؟ اس بار ماچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر گاچو بونا بھی حیرانی سے عمرو کی جانب دیکھ رہا تھا۔ یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ سب سے پہلے سیاہ چڑیلیں یہاں آئیں گی، وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم پر بھی جادو کے وار کریں گی، ہم ان کے وار روک سکتے ہیں، تم بھلا ان کے جادو کے وار کیسے روکو گے؟ گاچو بونے نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ تم بونے ہو، تمہیں میری مدد کے لیے سورنگ پری نے بھیجا ہے، تم میری جتنی مدد کر سکتے ہو کرنا، باقی سب میں دیکھ لوں گا، عمرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن تم کرو گے کیا؟ ماچو بونے نے پوچھا۔ جو بھی کروں گا تمہارے سامنے کروں گا، اور دیکھ لینا، نہ میں صرف چڑیل نگری ختم کر دوں گا بلکہ چڑیل ملکہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دوں گا، عمرو نے اسی انداز میں کہا، اور دونوں بونوں حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، جیسے ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ عمرو نہ جانے ان تمام طلسمات کا مقابلہ کیسے کرے گا، اور وہ کس طرح سے ہر طرف سے بند چڑیل نگری میں داخل ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ اور دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس سے پہلے کہ دونوں بونے اس سے کچھ پوچھتے، عمرو پر مارتا ہوا ان کے قریب سے گزر کر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ لگتا ہے عمرو یار کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہا ہے، ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا۔ جو بھی ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ رہنا چاہیے، سورنگ پری نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ساتھ چھوڑنے سے منع کیا تھا، ہمیں سائے سے بھی زیادہ اس کے قریب رہنے کا حکم دیا تھا، اور ہمیں ہر حال میں سورنگ پری کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، گاچو بونے نے کہا۔ تو ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں پلٹے اور انہوں نے بھی تیزی سے عمرو کی جانب اڑنا شروع کر دیا۔ ابھی عمرو یار تھوڑا ہی بلند ہوا ہوگا کہ اچانک اسی آسمان سے سیاہ رنگ کے بے شمار دھبے اپنی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ یہ سیاہ چڑیلیں ہیں عمرو یار، ان سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ماچو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو نے ان کی آواز سن لی تھی، لیکن وہ رکے بغیر تیزی سے اوپر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جس تیزی سے وہ اوپر جا رہا تھا، سیاہ دھبے جو سیاہ چڑیلیں تھی اس تیزی سے نیچے آتی جا رہی تھی۔ ماحول اچانک تیز اور انتہائی بھیانک چیخوں سے گونجنا شروع ہو گیا۔ سیاہ چڑیلیں جو بے حد لمبی لمبی اور خوفناک تھی، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے اور گرز لیے خوفناک آوازوں میں چیختی ہوئی عمرو عیار کی جانب بڑھی آ رہی تھی۔ عمرو ایک لمحے کے لیے ان بھیانک چڑیلوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، اور پھر اس نے زنبیل سے تلوار حیدری اور ڈھال ابراہیمی نکال لی۔
انہیں صرف عمرو یار ہی دکھائی دے رہا تھا، جبکہ گاچو اور ماچو بونا ان کی نظروں سے اوجھل تھے۔ نیچے آتے ہی چڑیلوں نے اچانک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیاروں کا رخ عمرو کی جانب کر دیا۔ دوسرے لمحے ان کے ہتھیاروں کے سروں سے رنگ برنگی آگ کی لہریں نکلنا شروع ہو گئیں۔ کسی چڑیل کے ہاتھ میں موجود نیزے کے سرے سے سرخ رنگ کی آگ کی دھار نکل رہی تھی، کسی چڑیل کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے نیلے رنگ کی آگ کی دھار نکل رہی تھی، اور جس چڑیل کے پاس گرز تھے ان کے سروں سے زرد رنگ کی آگ کی موٹی موٹی دھاریں نکل کر عمرو کی جانب بڑھنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں چڑیلیں آگ کی دھاریں برساتی ہوئی عمرو یار کے نزدیک آ گئیں اور وہ عمرو پر آگ پھینکنے لگیں۔ عمرو نے آگ کی ان دھاروں سے بچنے کے لیے فوراً ابراہیمی ڈھال آگے کر دی۔ آگ کی دھاریں ڈھال ابراہیمی سے ٹکرانے لگیں، اور جیسے ہی آگ کی کوئی دھار ڈھال ابراہیمی سے ٹکراتی، اچانک آگ کی ان دھاروں کا رخ مڑ جاتا اور وہ ترچھی ہو کر دوبارہ آسمان کی جانب بلند ہو جاتی۔ جیسے ہی آگ کی دھاروں کا رخ مڑا، دوسری طرف سے آنے والی چڑیلیں ان آگ کی دھاروں کی زد میں آ گئیں، اور پھر ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ آگ کی دھاریں جس چڑیل پر پڑتی، اچانک اس کے جسم میں آگ لگ جاتی اور وہ آگ کے شعلے میں لپٹی پوری طرح سے چیختی اور فضا میں ناچتی ہوئی دکھائی دیتی، جیسے وہ اپنے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن آگ اس قدر تیز اور خوفناک تھی کہ جس چڑیل کو آگ لگتی تھی وہ چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ بن جاتی اور اس کی راکھ فضا میں اڑائی دکھائی دیتی۔ بہت خوب عمرو یار، بہت خوب، واقعی ڈال ابراہیمی ہی تمہیں ان چڑیلوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ تم انہیں اس طرح سے جلا کر راکھ بنا رہے ہو۔ ہم دونوں بھائی ان چڑیلوں پر دوسرے رخ سے حملہ کرتے ہیں، یہ ہم سے نہیں بچ سکیں گی، گاچو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چڑیلوں کے ہتھیاروں سے نکلنے والی آگ کی دھاروں سے بچنے کے لیے دائیں بائیں چلے گئے تھے، اور انہوں نے بھی ان چڑیلوں پر آگ برسانی شروع کر دی تھی۔ ان بونوں کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، وہ جس سیاہ چڑیل پر پڑتی وہ آگ کے شعلوں میں گر جاتی تھی اور چند ہی لمحوں میں جل کر خاک ہو جاتی تھی۔ عمرو یار خود کو چڑیلوں کے ہتھیاروں سے نکلتی ہوئی آگ کی دھاروں سے بچاتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گیا تھا، اور پھر جیسے ہی کوئی چڑیل اس کے نزدیک سے گزرتی، عمرو یار خود کو اس کے ہتھیار اور ہتھیار سے نکلنے والی آگ سے بچاتے ہوئے تلوار حیدری سے اس پر وار کر دیتا تھا۔ تلوار حیدری جس چڑیل کو پڑتی، یا تو اس چڑیل کی گردن کٹ جاتی یا پھر اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے جو تیزی سے نیچے گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ چڑیلیں چاروں طرف سے ہونے والے حملوں سے بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ایک طرف ان کی ساتھی چڑیلیں ان کے ہتھیاروں سے نکلنے والی آگ کا شکار بن رہی تھی، جو عمرو کے ہاتھ میں موجود ڈال ابراہیمی سے ٹکراتے ہی اپنا رخ بدل لیتی تھی، اور اس رخ پر بھی جو چڑیل ہوتی وہ آگ ان پر ہی جا پڑتی۔ دوسرے عمرو یار انہیں تلوار حیدری سے مار رہا تھا، اور دو اطراف سے ہونے والے حملوں کے بارے میں ان چڑیلوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان پر کون آگ برسا رہا ہے۔ جو چڑیلوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، باقی بچ جانے والی چڑیلوں کے حملوں میں تیزی آتی جا رہی تھی، اور وہ اور زیادہ غصے سے چیختی ہوئی عمرو پر حملے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن عمرو یار انہیں قریب آنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی کوئی چڑیل اس کے نزدیک آتی، عمرو پر مارتا ہوا اس کی دوسری طرف سے نکل جاتا، اور پھر وہ بجلی کی تیزی سے پلٹ کر اس چڑیل پر حملہ کر دیتا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیتا۔ سیاہ چڑیلوں کی تعداد 100 تھی۔ عمرو اور گاچو اور ماچو بونوں نے ایک ایک کر کے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ اب فضا میں ہر طرف ان چڑیلوں کے یا تو کٹے ہوئے جسم نیچے گر رہے تھے یا ان کی جلی ہوئی راکھ اڑتی پھر رہی تھی۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا عمرو یار، ہم تو اس ڈال ابراہیمی کے بارے میں بھول ہی گئے تھے کہ اس ڈھال سے تم اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہو اور چڑیلوں کے وار واپس ان پر بھی پلٹ سکتے ہو۔ گاچو بونے نے ہوا میں تیر کر عمرو کے قریب آتے ہوئے اس کی طرف تعریفانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو عمرو بے اختیار مسکرا دیا۔ تم عمرو یار اور اس کی کراماتی چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہو گاچو بونے، تم نے ان چیزوں کو صرف میری زنبیل میں جھانک کر دیکھا ہے، لیکن ان چیزوں کا کس طرح اور کس موقع پر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کا تم دونوں میں سے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، جبکہ یہ میری زنبیل ہے، اور اس زنبیل میں کون سی کراماتی چیز کب میرے کام آتی ہے اس کا مجھے بخوبی علم ہے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں یہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں واقعی تمہاری زنبیل کی چند چیزوں کے سوا زیادہ نہیں معلوم ہوا تھا۔ ہم اس زنبیل میں اتر کر تمہاری تمام چیزیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں 100 رنگ پری نے منع کر دیا تھا، اس لیے ہمیں زنبیل کی چند چیزوں کا ہی پتہ چل سکا تھا، اس سے زیادہ نہیں، ماچو بونے نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ 100 رنگ پری نے تمہیں ایک حد تک ہی میری زنبیل میں جھانکنے کا حق دیا ہوگا۔ اگر تمہیں میری زنبیل کی ہر چیز کا پتہ چل گیا ہوتا تو تم چڑیل ملکہ کے طلسمات کے بارے میں جان کر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ عمرو نے کہا، ہاں واقعی ہم ان طلسمات اور ان سیاہ چڑیلوں کی وجہ سے زیادہ ہی پریشان ہو گئے تھے کہ تم نے ان کے حملوں سے خود کو کیسے بچاؤ گے۔ انہوں نے جس تیزی سے اور جس قدر خوفناک انداز میں حملہ کیا تھا، اگر تمہارے پاس ڈال ابراہیمی اور تلوار حیدری نہ ہوتی تو شاید تم ان میں سے کسی ایک چڑیل کا بھی خاتمہ نہ کر سکتے تھے، ماچو بونے نے کہا۔
اچھا چھوڑو، سیاہ چڑیلیں تو ختم ہو گئی ہیں، اب بتاؤ اب ہمارے راستے میں کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں چڑیل نگری میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے؟ امرو نے کہا، اب تمہیں ہمارے ساتھ ان سیاہ بندروں کا مقابلہ کرنا ہے جن کے پاس سیاہ بچھوؤں کے زہر میں بجھے ہوئے تیر ہیں۔ کاچو بونے نے کہا، کیا ان تیروں میں سے تم خود کو بچا سکتے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں ان بندروں سے ہی دور رہنا ہوگا، اور ہم چونکہ غیبی حالت میں ہیں تو ان کے ساتھ چلائے ہوئے تیر ہمیں نہیں لگ سکیں گے۔ ماچو بونے نے کہا، اگر میں بھی خود کو غائب کر لوں تو کیا میں بھی ان زہریلے تیروں سے بچ سکتا ہوں؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں امرو یار، تم آدم زاد ہو، تم ظاہر رہو یا غائب، تیروں سے تو ہر حال میں تمہیں خود کو بچانا ہوگا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اگر تمہیں مردہ کالے بندروں کا ایک تیر بھی لگ گیا تو تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گے اور فوراً ہلاک ہو جاؤ گے۔ ماچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، مردہ کالے بندر ہیں کہاں؟ امرو نے پوچھا۔ ہم جیسے ہی اوپر کی طرف پرواز کریں گے وہ اچانک ہی ہمارے ارد گرد نمودار ہو جائیں گے۔ وہ اس تیزی سے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گے کہ تم کسی بھی طرح ان کے گھیرے سے نہیں نکل سکو گے، اور وہ چاروں طرف سے پھیل کر تم پر تیر برسائیں گے۔ ڈال ابراہیمی سے تم ایک طرف سے تو ان کے تیروں سے بچ سکتے ہو، لیکن جب چاروں طرف سے تم پر تیر برسیں گے تو تم شاید ہی ان سے بچ سکو۔ ماچو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا، ان مردہ کالے بندروں کی تعداد کتنی ہوگی؟ امرو نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ماچو بونے نے جواب دیا۔ کیا تم انہیں ہلاک کر سکتے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، ہم ان پر تیزی سے حملہ کریں گے، لیکن ان بندروں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم ایک ساتھ سب کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ کاچو بونے نے کہا، ٹھیک ہے، تم سے جس قدر کالے بندر ہلاک ہو سکے تم کرنا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ امرو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن کیسے؟ ہزاروں کی تعداد میں تم ان بندروں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ دور سے ہی تم پر زہریلے تیر برسائیں گے، تو تم ان تیروں سے خود کو کیسے بچاؤ گے؟ ماچو بونے نے اس طرح سے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ میری قسمت ہوئی تو میں بچ جاؤں گا، ورنہ، امرو نے اس طرح سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ورنہ کیا؟ کاچو بونے نے حیران ہو کر کہا، ورنہ جو ہوگا تم خود ہی دیکھ لو گے۔ امرو نے کہا تو دونوں بونوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ امرو یار، ہمیں سچ مچ تمہارے لیے بہت فکر ہو رہی ہے، کاچو بونے نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگر تمہیں میری اتنی فکر تھی تو تم مجھے یہاں لائے ہی کیوں تھے؟ امرو نے منہ بنا کر کہا، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ چڑیل ملکہ کو تمہارے آنے کا اتنی جلدی علم ہو جائے گا اور وہ اپنی حفاظت کے لیے اس قدر خوفناک انتظام کر لے گی۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم تمہیں لے کر جلدی سے چڑیل نگری میں پہنچ جائیں گے، اور جب تک چڑیل ملکہ کو ہمارے اور تمہارے بارے میں کچھ پتہ چلے گا ہم اس کی چڑیل نگری میں تباہی پھیلا دیں گے اور موت بن کر اس کے سر پر پہنچ جائیں گے۔ مگر ماچو بونے نے کہا، مگر کیا؟ امرو نے پوچھا۔ مگر یہ کہ چڑیل ملکہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اس نے جو طلسمات بنائے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ماچو بونے نے جواب دیا، اب جب ہم یہاں تک آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کر کے جائیں گے۔ یہی کہا تھا نا تم دونوں نے؟ امرو نے کہا۔ ہاں کہا تھا، ہمیں اپنی نہیں صرف تمہاری فکر ہے، کاچو بونے نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری جگہ تم دونوں ہی چڑیل نگری میں چلے جاؤ اور چڑیل نگری کے ساتھ ساتھ چڑیل ملکہ کا بھی خاتمہ کر دو اور اس کی قید سے شہزادی گلاب کو نکال لے آؤ؟ امرو نے پوچھا۔ نہیں، چڑیل ملکہ کی ہلاکت ایک آدم زاد کے ہاتھوں لکھی گئی ہے، ہم دونوں بونے اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ کاچو بونے نے کہا، مطلب یہ ہے کہ میرا چڑیل نگری میں جانا ضروری ہے؟ امرو نے کہا، ہاں بہت ضروری ہے۔ کاچو بونے نے کہا، تو پھر آؤ، جب جانا ہی ہے تو یہاں رک کر وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امرو نے کہا۔ مگر امرو کی بات سن کر ماچو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، مردہ بندروں کے زہریلے تیر مجھے نہیں لگیں گے، ان کے چلائے ہوئے تیر الٹا انہیں ہی جا لگیں گے، جس طرح سیاہ چڑیلوں کی آگ کی دھاریں الٹا ان پر جا پڑی تھیں۔ امرو نے کہا، وہ کیسے؟ آگ کی دھاریں تو ڈال ابراہیمی سے ٹکرا کر ان پر جا پڑی تھیں، تیر بھلا ڈال ابراہیمی سے ٹکرا کر انہیں کیسے لگیں گے، جبکہ کالے بندر تم پر چاروں طرف سے تیر برسائیں گے؟ تم اس ڈھال سے ہر طرف سے خود کو کیسے بچاؤ گے؟ ماچو بونے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے مجھے اس ڈھال کی ضرورت نہیں پڑے گی، امرو نے کہا، اور اس نے ساتھ ہی ڈال ابراہیمی واپس اپنی زنبیل میں ڈال لی۔ اسے ڈال ابراہیمی واپس زنبیل میں ڈالتے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے حیران رہ گئے۔ وہ امرو عیار کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے امرو کا دماغ خراب ہو گیا ہو اور وہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے کا سوچ رہا ہو۔ زوردار دھماکہ ہوا اور دھماکے کی آواز سن کر چڑیل ملکہ جو بڑے اطمینان بھرے انداز میں دھوئیں کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی بری طرح سے چونک پڑی۔ اسی لمحے اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا اور سیاہ پتلے کو دیکھ کر چڑیل ملکہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، سیاہ پتلے نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور چڑیل ملکہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا سیاہ پتلے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چڑیل ملکہ نے سیاہ پتلے کو دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سیاہ پتلا جب بھی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کے لیے بری خبر ہی لاتا تھا۔ اس سیاہ پتلے کو چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری کے ارد گرد ہونے والے نقصان کے بارے میں ہی بتانے کے لیے بنایا ہوا تھا۔
امرو یار نے سیاہ چڑیلوں کو فنا کر دیا ہے ملکہ۔ 100 کی 100 سیاہ چڑیلیں امرو یار کے ہاتھوں جل کر ٹکڑے ہو کر فنا ہو چکی ہیں۔ سیاہ پتلے نے اسی طرح سے چیختی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی بات سن کر چڑیل ملکہ بری طرح سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، کیا کہہ رہے ہو؟ 100 سیاہ چڑیلوں کو امرو یار نے ہلاک کر دیا ہے، چڑیل ملکہ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان سب کو اکیلے امرو یار نے ہلاک نہیں کیا ملکہ، امرو یار کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ میں نے امرو یار کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے سائے بھی دیکھے تھے جو سیاہ چڑیلوں پر آگ برسا رہے تھے، لیکن وہ کن کے سائے تھے اور وہ کون تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں جان سکا۔ سیاہ پتلے نے کہا، 2 سائے؟ کون تھے وہ سائے؟ کہاں سے آئے تھے؟ کیا وہ بھی امرو یار کی طرح آدم زاد ہیں؟ چڑیل ملکہ نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ دیکھنے میں وہ سائے آدم زادوں جیسے تھے، لیکن ان کے قد کاٹ بہت چھوٹے تھے۔ میں نے انہیں قریب جا کر دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں تو انہیں نہ دیکھ سکا اور نہ ہی ان کے بارے میں کچھ جان سکا تھا، سیاہ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور چڑیل ملکہ نے غصے اور پریشانی سے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا اور اس کی سبز آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ کیا ان سیاہ چڑیلوں کے ساتھ ماساکی بھی ہلاک ہو گئی ہے؟ چڑیل ملکہ نے پوچھا۔ ہاں، ماساکی کو بھی امرو نے 2 ٹکڑے کر کے ہلاک کیا ہے۔ اس نے امرو پر تیز حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امرو یار ہر بار پر مارتا ہوا اس سے دور ہٹ جاتا تھا، اور پھر اس نے موقع دیکھ کر تیزی سے ماساکی کے پاس آ کر اس پر حملہ کر دیا تھا، اور پھر اس نے تلوار مار کر ماساکی کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ سیاہ پتلے نے کہا، امرو اڑ سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ ماساکی نے تو مجھے بتایا تھا کہ امرو یار ایک آدم ذات ہے، پھر آدم ذات بھلا کیسے اڑ سکتا ہے؟ چڑیل ملکہ نے چونک کر کہا، وہ آدم ذات ہی ہے ملکہ، لیکن اس کی کمر پر 2 سنہری رنگ کے بڑے بڑے پر موجود ہیں۔ ان پروں کی مدد سے وہ کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑتا ہے۔ سیاہ پتلے نے کہا، آدم ذات کے پر ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پر تو پرندوں، پریوں یا پری زادوں کے ہوتے ہیں۔ امرو یار اگر آدم ذات ہے تو اس کے سر پر کیسے آ گئے؟ چڑیل ملکہ نے اسی انداز میں کہا، یہ میں نہیں جانتا، سیاہ پتلے نے جواب دیا۔ اب کہاں ہے امرو یار؟ چڑیل ملکہ نے سر جھٹک کر پوچھا۔ وہ اب اگلے طلسم کی طرف بڑھ رہا ہے، سیاہ پتلے نے جواب دیا۔ اگلا طلسم؟ مطلب وہ اس طرف آ رہا ہے جہاں مردہ سیاہ بندروں کی تیز انداز فوج موجود ہے؟ چڑیل ملکہ نے چونک کر کہا۔ ہاں ملکہ، سیاہ پتلے نے جواب دیا، ہو نہ ہو وہ میرا قائم کیا ہوا طلسم ہے۔ امرو یار ان مردہ بندروں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکے گا۔ ان مردہ بندروں کے ہاتھوں میں جو تیر ہیں، ان تیروں پر سیاہ زہریلے بچھوؤں کا زہر لگا ہوا ہے، جو اگر کسی جاندار کو چھو بھی جائے تو دوسرا سانس لیے بغیر ہلاک ہو جاتا ہے۔ امرو یار تو ایک عام سا آدم ذات ہے۔ زہر میں بجھے ہوئے تیر اگر کسی جن یا دیو کو بھی لگ جائیں تو وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ہاں ملکہ، امرو یار کو کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے نہیں بچنا چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ ان بندروں کے ہاتھوں ضرور ہلاک ہو جائے گا، سیاہ پتلے نے کہا۔ جاؤ تم طلسم کے پاس جاؤ اور جا کر دیکھو کہ امرو یار کہاں تک پہنچا ہے اور وہ ان بندروں کے زہریلے تیروں سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، چڑیل ملکہ نے کہا۔ تو سیاہ پتلے نے اس بات میں سر ہلایا اور اچانک اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو یار نے میری 100 چڑیلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ میں امرو یار کو پکڑ کر اور اسے زنجیروں میں باندھ کر یہاں لے آؤں اور اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے کر دوں، چڑیل ملکہ نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر غصے اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر وہ دوبارہ اپنے دھوئیں کے بنے ہوئے تخت کی جانب بڑھی۔ ابھی وہ تخت پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک کمرہ ایک بار پھر تیز اور خوفناک چیخ سے گونج اٹھا، اور چیخ سن کر چڑیل ملکہ گرتے گرتے سنبھلی۔ گاچو اور ماچو بونے پریشانی کے عالم میں امرو یار کی جانب دیکھ رہے تھے، جو تیزی سے پر مارتا ہوا اوپر کی جانب بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں بونوں نے امرو کو ڈھال ابراہیمی زنبیل میں رکھتے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے تھے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امرو نے آخر ڈھال ابراہیمی زنبیل میں واپس کیوں ڈال لی ہے، اور اس ڈھال کے بغیر وہ کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے کیسے بچ سکے گا؟ کیا امرو یار پاگل ہے؟ ماچو بونے نے امرو کے پیچھے اڑتے ہوئے گاچو بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ لگتا تو ایسے ہی ہے، رات کے اندھیرے میں جب ہم اس کے خیمے میں گئے تھے تو یہ ہماری آوازیں سن کر یوں ڈر گیا تھا جیسے اس کی جان ہی نکل جائے گی، اور اب جب یہ چاروں طرف سے موت کے منہ میں گرا ہے تو اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کے چہرے پر خوف کی کوئی علامت بھی نہیں ہے، گاچو بونے نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پر موت کا اس قدر خوف طاری ہو گیا ہو کہ اسے خود بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جب کسی آدم ذات کی موت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، گاچو بونے نے کہا۔ لیکن امرو یار اگر کالے بندروں کے زہریلے تیروں کا شکار ہو گیا تو شہزادی گلاب
اور شہزادہ بدر کا کیا ہوگا؟ شہزادہ بدر بیچارہ بے گناہ پھانسی پر چڑھ جائے گا، اور شہزادی گلاب ملک کے تاشان کے ظالم بادشاہ کی کنیز بن جائے گی جس کے ساتھ وہ برے سے برا سلوک کر سکتا ہے۔ ماچو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا، تو کیا کریں، ہم عمرو یار کی ایک حد تک مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں سورنگ پری نے بھی کہا تھا کہ ہم عمرو کے ساتھ رہیں اور اس کی جس قدر ممکن ہو سکے مدد کریں، گاچو بونے نے کہا۔ لیکن ہم عمرو یار کو آگے جانے سے روک تو سکتے ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ اگر ہم نے اسے روکا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ چڑیل ملکہ نے جو 2 طلسمات قائم کیے ہیں، ہم دونوں لاکھ کوشش کر لیں تو وہ طلسم ہم پر نہیں کھلیں گے۔ یہ طلسم عمرو یار کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب تک عمرو یار ان طلسمات میں داخل نہیں ہوگا، نہ کالے بندر سامنے آئیں گے اور نہ ہی آگ کا طوفان ہمارے سامنے آئے گا، گاچو بونے نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، میری تو یہ سوچ سوچ کر ہی جان نکلی جا رہی ہے کہ ہم عمرو یار کو ان کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے کیسے بچائیں۔ اس کے بعد آگ کے طوفان کا جو طلسم ہے، اس میں تو ہم بھی شاید نہ نکل سکیں۔ اگر ہم آگ کے اس طوفان میں گئے تو ہم بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے، ماچو بونے نے کہا۔ تو کیا کریں، کیا ہم عمرو یار کو یہاں سے واپس لے جائیں؟ گاچو بونے نے کہا۔ ایسا ہی کرنا پڑے گا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم عمرو یار کو سورنگ پری کے پاس لے چلتے ہیں۔ سورنگ پری کو جب پتہ چلے گا کہ ہم عمرو یار کو یقینی موت سے بچا کر لے آئے ہیں تو وہ ہم سے بہت خوش ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اور عمرو یار کو کوئی ایسا طریقہ بتا دے یا ایسی کراماتی چیز دے دے جس سے نہ صرف ہم بلکہ عمرو یار بھی کالے بندروں کے زہریلے تیروں اور آگ کے طوفان سے بچ نکل جائیں۔ اور پھر چڑیل ملکہ نے اپنی چڑیل نگری میں داخل ہونے کے تمام راستے بھی بند کر دیے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقتیں نہیں ہیں کہ ہم ان راستوں کو کھول کر چڑیل نگری میں داخل ہو سکیں، ماچو بونے نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آؤ عمرو یار سے بات کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، گاچو بونے نے کہا، اور ماچو بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں تیزی سے پر مارتے ہوئے تیر کی طرح عمرو یار کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ عمرو یار، ہماری بات سنو عمرو یار، گاچو بونے نے عمرو کے پیچھے جاتے ہوئے کہا تو عمرو چونک کر اور گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگا، لیکن وہ ساتھ ساتھ مسلسل اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ رک جاؤ عمرو یار، آگے مت جاؤ، آگے خطرہ ہے، کالے بندر کسی بھی لمحے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، رک جاؤ، ہماری بات سنو، ماچو بونے نے عمرو یار کو مسلسل اوپر جاتے دیکھ کر کہا۔ کیا بات ہے، تم دونوں مجھے کیوں روک رہے ہو؟ عمرو نے رکے بغیر کہا۔ ہم تمہیں سورنگ پری کے پاس لے جانا چاہتے ہیں عمرو یار، گاچو بونے نے کہا۔ سورنگ پری کے پاس؟ کیوں، کیا سورنگ پری نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ؟ عمرو نے رکتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہمیں سورنگ پری نے نہیں کہا ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ تمہیں ایک بار ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس جانا چاہیے، گاچو بونے نے تیزی سے اس کے قریب آ کر کہا۔ کیوں؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ تم مردہ کالے بندروں کے تیروں سے نہیں بچ سکتے ہو عمرو یار، اس کے بعد دوسرا طلسم اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے، آگ کا طوفان۔ تم کسی بھی طرح سے آگ کا طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، اور آگ کا وہ طوفان تمہیں ایک لمحے میں جلا کر بھسم کر سکتا ہے، ماچو بونے نے بھی اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ مگر تم مجھے سورنگ پری کے پاس کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ چڑیل ملکہ نے جو طلسمات قائم کیے ہیں، ان سے شاید ہم بھی نہ بچ سکیں، اور تم تو پھر ایک آدم زاد ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ سورنگ پری کے پاس چلو، ہم سورنگ پری کو ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ان طلسمات کو عبور کرنے یا ان سے بچ نکلنے کا کوئی طریقہ بتا دے، یا ہمیں کوئی ایسی کراماتی چیز دے دے جس سے ہمیں اور تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، گاچو بونے نے کہا۔ اور اگر سورنگ پری نے اس معاملے میں ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا تو؟ عمرو نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، سورنگ پری تمہیں کبھی انکار نہیں کرے گی، گاچو بونے نے کہا۔ کیوں؟ وہ مجھے انکار کیوں نہیں کر سکتی؟ عمرو نے کہا۔ ہم جانتے ہیں تم سورنگ پری کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہو، اس نے کئی معاملات میں تمہاری بے حد مدد کی ہے، اور پھر تم اس کے باپ کے ان دوستوں میں سے ہو جس کی شہزادی سورنگ پری دل سے قدر اور عزت کرتی ہے، ماچو بونے نے کہا۔ تمہیں جب میری مدد کے لیے سورنگ پری نے بھیجا تھا تو اس وقت تم سے اس نے کہا تھا کہ اگر میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں تو تم مجھے فوراً اس کے پاس لے جانا، عمرو نے پوچھا۔ نہیں، سورنگ پری نے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا، گاچو بونے نے فوراً کہا۔ تو پھر تم مجھے اس کے پاس لے جاؤ گے تو کیا وہ تم پر ناراض نہیں ہوگی؟ عمرو نے کہا۔ نہیں، ہم تمہیں موت کے منہ سے بچا کر لے جائیں گے تو وہ ہم پر ناراض نہیں ہوگی، ماچو بونے نے جواب دیا۔ احمقانہ باتیں مت کرو ماچو بونے، اگر حالات اس قدر سخت اور خوفناک ہوتے تو سورنگ پری اب تک تم دونوں یا مجھ سے ضرور مخاطب ہوتی، اور اس کے پاس اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ دور رہ کر بھی ہماری مدد کر سکے۔ اگر میں شدید مشکل میں ہوا تو وہ میری مدد کرنے کے لیے خود بھی یہاں آ سکتی ہے، لیکن نہ تو وہ خود یہاں آئی ہے اور نہ ہی اس نے مجھے مخاطب کیا ہے جو میں سوچ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ میری سوچ سورنگ پری پڑھ سکتی ہے اور اسے یقین ہوگا کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، عمرو نے کہا۔
لیکن تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو سمجھا دو، ماچو بونے نے منہ بنا کر کہا۔ میں چڑیل ملکہ کو ہلاک کرنے اور اس کی چڑیل نگری تباہ کرنے جا رہا ہوں، امرو نے مسکرا کر کہا۔ ہو نہ ہو، ایسا تو تب ہی ہوگا نا جب تم چڑیل نگری میں داخل ہو جاؤ گے، کاچو بونے نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے تمہیں کالے بندروں کے زہریلے تیروں سے خود کو بچانا ہوگا، پھر آگ کے طوفان سے بچنا ہوگا، اور پھر یہ مت بھولو کہ چڑیل ملکہ نے چڑیل نگری میں داخل ہونے کے تمام راستے بند کر رکھے ہیں۔ جب تک تم وہ راستے نہیں کھولو گے تم چڑیل نگری میں داخل نہیں ہو سکو گے، ماچو بونے نے کہا۔ سب ہو جائے گا، تم دونوں گھبراؤ نہیں، مجھے کیا کرنا ہے یہ سب میں بخوبی جانتا ہوں، امرو نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو تم جان بوجھ کر اپنی موت کو آواز دے رہے ہو امرو یار، کاچو بونے نے غصے سے کہا۔ نہیں، موت مجھے نہیں بلکہ چڑیل ملکہ کی موت مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، امرو نے جواب دیا۔ اس سے باتوں میں ہم نہیں جیت سکتے گاچو بونے، رہنے دو، اسے جو کرنا ہے کرنے دو، اگر اسے کچھ ہوا تو ہم سورنگ پری کو جا کر بتا دیں گے کہ ہم نے امرو یار کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں چلا گیا تھا، ماچو بونے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو کیا تمہارا موت کے منہ میں جانے کا آخری فیصلہ ہے امرو یار؟ گاچو بونے نے امرو کو گھورتے ہوئے کہا۔ اگر تم دونوں کو آگے جانے سے ڈر لگ رہا ہے تو تم دونوں یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، میں جب آگے کی طرف اپنے قدم بڑھا دیتا ہوں تو پھر اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتا جب تک کہ میں اپنا کام پورا نہ کر لوں، امرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہمیں اپنی نہیں صرف تمہاری فکر ہے، ماچو بونے نے کہا۔ میری فکر مت کرو، میں اپنی حفاظت خود کر لوں گا، امرو نے کہا۔ تو دونوں بونے خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، کاچو بونے نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر آؤ آگے بڑھتے ہیں، امرو نے مسکرا کر کہا اور پلٹ کر ایک بار پھر دھواں محل کی جانب بڑھنا شروع ہو گیا۔ دونوں بونوں نے ایک دوسرے کی جانب پریشان نظروں سے دیکھا، پھر بھی وہ امرو کے پیچھے پر مارنے لگے۔ امرو اڑتا ہوا ابھی کچھ ہی اوپر گیا ہوگا کہ اچانک اس کے ارد گرد چاروں طرف جیسے پٹاخے سے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ پٹاخوں کے پھوٹنے کی آوازیں سن کر امرو اور دونوں بونے رک گئے اور پھر انہوں نے اپنے ارد گرد چاروں طرف چھوٹے چھوٹے سیاہ رنگ کے بندروں کو ہوا میں اڑتے دیکھا۔ بندر سایوں جیسے دکھائی دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے تیر کمان تھے جس پر تیر چڑھے ہوئے تھے۔ ان بندروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے آنے واحد میں امرو یار اور دونوں بونوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے امرو اور بونوں کے گرد سینکڑوں ہزاروں بھڑیں جمع ہو گئی ہوں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لو اب بچ جاؤ، موت نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، گاچو بونے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امرو یار سر گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا، اس قدر بڑی تعداد میں وہ جادو کے سیاہ سایوں جیسے بندروں کو دیکھ کر واقعی حیران رہ گیا۔ امرو نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی لمحے اچانک سایوں جیسے نظر آنے والے سیاہ بندروں نے سینکڑوں تیر امرو یار کی جانب چھوڑ دیے۔ ایک ساتھ تیروں کی بچھاڑ بجلی کی سی تیزی سے امرو یار کی جانب بڑھی اور ان تیروں کو امرو کی جانب بڑھتے دیکھ کر گاچو اور ماچو کی بونے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تیر امرو کی طرف چاروں طرف سے برسائے گئے تھے۔ امرو یار کچھ بھی کرتا ان تیروں سے خود کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں امرو کی جانب زہریلے تیر بڑھتے دیکھ کر گاچو اور ماچو بونے کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ تیر بجلی کی سی تیزی سے امرو یار کی جانب بڑھے آ رہے تھے اور تیروں کی تعداد چونکہ سینکڑوں ہزاروں میں تھی اس لیے گاچو اور ماچو چاہ کر بھی ان تیروں سے امرو یار کو نہیں بچا سکتے تھے۔ گاچو اور ماچو کو امرو یار کی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر یکلخت ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سایوں جیسے بندروں نے جو تیر امرو یار کی جانب برسائے تھے وہ تیر جیسے ہی امرو یار کے نزدیک آئے فوراً پلٹے اور اسی تیزی سے مڑ کر ان بندروں کی جانب بڑھتے چلے گئے جنہوں نے اس پر تیر پھینکے تھے۔ دوسرے لمحے جو تیر جس بندر نے امرو یار پر چلایا تھا وہ تیر اسی بندر کو جا لگا اور جیسے ہی تیر کسی بندر کو لگتا ایک شعلہ سا لپکتا اور وہ بندر فوراً جل کر غائب ہو جاتا۔ امرو یار ہوا میں پر مارتا ہوا ایک جگہ معلق ہو گیا تھا، اس کے چاروں طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی لیکن تیر اس کے جسم کے قریب آتے ہی پلٹ کر واپس ان بندروں کی جانب بڑھ جاتے تھے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ تیر امرو یار کو لگنے کی بجائے واپس کیوں پلٹ رہے ہیں؟ امرو یار کے ہاتھ میں نہ تو تلوار حیدری ہے اور نہ ہی ڈال ابراہیمی، پھر یہ تیر واپس پلٹ کر ان بندروں کو کیسے لگ رہے ہیں؟ گاچو بونا نے حیرت سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے کہا۔ امرو یار نے ٹھیک کہا تھا بھائی، ہم واقعی احمق ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ احمق؟ ہم احمق ہیں؟ کیا مطلب؟ گاچو بونے نے چونک کر کہا۔ او نہیں تو کیا، میں نے تو امرو یار کو یہاں لانے سے پہلے اسے طلسم شکن انگوٹھی، جادو پلٹ ہار، سرخ ہیرا اور ایسے ہی کئی انتظامات کرنے کو کہا تھا اور امرو نے میرے سامنے ہی اپنی حفاظت کا تمام بندوبست کر لیا تھا۔ امرو یار اس قدر مطمئن کیوں ہے یہ اب میری سمجھ میں آ رہا ہے، ماچو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔
سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھے بھی بتا دو، میری سمجھ میں بھی تو کچھ نہیں آ رہا ہے، کاچو بونے نے اپنا سر کھجلاتے ہوئے کہا۔ عمرو یار کے گلے میں جو سرخ موتیوں والا جادو پلٹ ہار ہے، یہ تیر اسی ہار کی وجہ سے عمرو یار کو لگنے کی بجائے واپس پلٹ پلٹ کر ان بندروں کو لگ رہے ہیں جو ان پر تیر برسا رہے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، عمرو پر جو بندر تیر پھینکتا ہے وہی تیر پلٹ کر اسے ہی لگ جاتا ہے اور وہ اپنے ہی چلائے ہوئے تیر کا شکار ہو کر جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ ماچو بونے نے کہا تو کاچو بونا چونک کر عمرو یار اور بندروں کی فوج کی طرف دیکھنے لگا۔ او تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر بندر کو ہی تیر لگ رہا ہے جو وہ عمرو کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، کاچو بونے نے کہا۔ یہ سب اسی جادو پلٹ ہار کی وجہ سے ہو رہا ہے جو عمرو نے گلے میں ڈال رکھا ہے، ماچو بونے نے کہا۔ بہت خوب، عمرو یار کے پاس موجود چیزیں تو ہماری سوچوں سے بڑھ کر کام آتی ہیں، اسے تو اس طلسم میں ہاتھ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بندر اپنے ہی چلائے ہوئے تیروں کا شکار ہو رہے ہیں، اس طرح تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موجود یہ بندر اپنی موت آپ ہی مر جائیں گے، کاچو بونے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو عمرو یار کو اطمینان ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، کاچو بونے نے کہا۔ ہاں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمرو یار اگر اس خوفناک طلسم کا سامنا کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے آگ کے طوفان سے بھی بچ نکلنا آسان ہوگا، وہ دوسرے طلسم میں موجود آگ کے طوفان سے بھی آسانی سے نکل جائے گا، کاچو بونے نے کہا۔ شاید، ماچو بونے نے کہا۔ شاید؟ اس میں اب شاید والی کون سی بات رہ گئی ہے؟ عمرو کو ہم دوسرے طلسم کے بارے میں بتا چکے ہیں، آگ کے خوفناک طوفان کا سن کر بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، جس طرح اس طلسم میں جانے سے وہ نہیں گھبرا رہا تھا اسی طرح دوسرے طلسم میں جانے سے بھی وہ نہیں گھبرائے گا، تم دیکھ لینا، وہ آگ کے طوفان سے بھی گزر جائے گا اور پھر وہ کسی طرح سے ان راستوں کو بھی کھول لے گا جس سے ہم اس کے ساتھ چڑیل نگری میں داخل ہو سکیں، کاچو بونے نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ عمرو یار واقعی اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا، بندر بدستور اس پر تیر برسا رہے تھے اور جو بندر بھی اس سے تیر مارتا تھا وہ تیر جادو پلٹ ہار کی وجہ سے واپس پلٹ کر اسی بندر کو جا لگتا جس کی کمان سے تیر نکلا ہوتا تھا، اور جیسے ہی اسے پلٹ کر تیر لگتا وہ اسی لمحے جل کر بھسم ہو جاتا تھا۔ عمرو یار پر چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں تیر برسائے جا رہے تھے، اس لیے سینکڑوں کی تعداد میں ہی تیر پلٹ کر واپس ان بندروں کو لگ رہے تھے جو فوراً جل کر ختم ہو جاتے تھے، اس لیے وہاں سے تیزی کے ساتھ ان بندروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ پھر جب آخری بندر بھی جب اپنے تیر کا شکار ہو کر ہلاک ہوا تو وہاں ایک لمحے کے لیے تاریکی سی چھا گئی۔ عمرو یار نے چڑیل ملکہ کا ایک بڑا اور ناقابل شکست طلسم فتح کر لیا ہے۔ اندھیرے میں ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، جیسے ہی یہ آواز ختم ہوئی اسی لمحے وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ عمرو یار بدستور اپنی جگہ معلق تھا، البتہ اس کے پر تیزی سے ہل رہے تھے، اسے دیکھ کر کاچو اور ماچو بونے نے تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ تو تم اس جادو پلٹ ہار کی وجہ سے اس قدر مطمئن تھے کہ ان کالے بندروں کا کوئی تیر تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا اور وہ تیر اسی بندر کو پلٹ کر جا لگے گا جس نے تیر چلایا ہوگا، کاچو بونے نے عمرو کے نزدیک جا کر کہا۔ ہاں، مجھے تم دونوں پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ہار اور جادو سے بچنے کے لیے تم نے ہی مجھے مشورے دیے تھے، اور پھر تم کیوں پریشان ہو گئے تھے کہ یہ تیر مجھے چھو بھی سکتے ہیں، عمرو نے کہا۔ ہم احمق جو ہیں، ماچو بونے نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ہم واقعی بھول گئے تھے، یہ ہماری حماقت نہیں تو اور کیا ہے، کاچو بونے نے کہا۔ تم دونوں میری زندگی میں آنے والے پہلے بونے ہو جو خود کو احمق مان رہے ہو، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم نہ مانیں گے تو کیا تم ہمیں احمق کہنا چھوڑ دو گے، ماچو بونے نے کہا، اور عمرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ احمقوں کو احمق نہیں تو کیا کہوں، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ دونوں بھی ہنس پڑے۔ ابھی تو یہ ایک مرحلہ ختم ہوا ہے عمرو یار، آگے اور بھی مرحلے باقی ہیں جن میں تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، کاچو بونے نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ آگ کے طوفان سے تم مجھے بچاؤ گے یا میں خود بچنے کی کوشش کروں، عمرو نے پوچھا۔ یہ کوشش بھی تمہیں خود کرنی ہوگی، ہم تو اس آگ میں داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ آگ ختم کس طرح ہوگی یہ تو بتا سکتے ہو نا تم، عمرو نے پوچھا۔ آگ کا طلسم ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے عمرو یار، اس کے لیے تمہیں آگ کے طوفان کے اندر جانا پڑے گا، کاچو بونے نے کہا۔ وہ طریقہ کیا ہے جس سے میں آگ کے طوفان کو ختم کر سکوں، عمرو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جب تم آگ کے طوفان میں داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں آگ میں ایک سیاہ رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے گا، اسے آگ پرندہ کہا جاتا ہے۔ تمہیں اس پرندے کو پکڑنا ہوگا، اس پرندے کو پکڑ کر جب تم اسے ذبح کرو گے تو اس کی گردن سے نکلنے والا خون آگ میں گرے گا، آگ پرندے کے خون کا ایک قطرہ بھی آگ میں گر گیا تو وہ اسی وقت آگ کا یہ طوفان ختم ہو جائے گا اور یہ طلسم بھی، ماچو بونے نے کہا۔ کیا آگ میں آگ پرندہ مجھے آسانی سے دکھائی دے جائے گا، عمرو نے پوچھا۔ ہاں، وہ ہر وقت تمہارے سامنے رہے گا، لیکن اگر تم آگ میں محفوظ رہے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ آگ جہنمی آگ کی طرح ہے جس میں جانے سے ہم دونوں بھائی بھی ڈر رہے ہیں، ماچو بونے نے کہا۔ تو تم دونوں یہیں رکو، میں ابھی جا کر اس طلسم کو ختم کر دیتا ہوں، عمرو نے کہا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور چاندی کی 2 گولیاں نکال کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ طلسم شکن انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی اور جادو پلٹ بھی اس کے گلے میں تھا۔
اس کے علاوہ ہر طرح کے جادوئی ہتھیاروں اور خاص طور پر آگ سے بچنے کے لیے عمرو نے اپنی پگڑی میں سرخ رنگ کا ایک ہیرا چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگر آگ کے سمندر میں بھی اتر جاتا تو آگ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس لیے عمرو خاصا مطمئن تھا۔ اب اس نے زنبیل سے چاندی کی 2 ٹھنڈی گولیاں بھی منہ میں ڈال دی تھیں، اس لیے وہ اور زیادہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چڑیل ملکہ کے دوسرے طلسم آگ کے طوفان سے بھی وہ محفوظ رہے گا، لیکن دونوں بونے اس کے حفاظتی انتظامات دیکھ کر بھی پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں اب بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ عمرو یار آگ کے طوفان سے بچ سکے گا۔ عمرو نے پلٹ کر ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ ہلاتا ہوا وہ ایک بار پھر اوپر کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور عمرو یار کے ارد گرد آگ کا طوفان سا پیدا ہو گیا۔ آگ اس قدر سرخ اور خوفناک تھی کہ عمرو یار ایک لمحے میں اس آگ میں چھپ گیا تھا اور آگ کا طوفان گرجدار آواز کے ساتھ اس کے گرد تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ آگ کا اس قدر اور بڑا طوفان دیکھ کر گاچو اور ماچو کی آنکھوں میں بے پناہ خوف امڈ آیا اور وہ خوفزدہ ہو کر تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ عمرو یار کے کانوں میں زوردار دھماکے کی باز گشت سنائی دے رہی تھی اور اس کے چاروں طرف جیسے آگ کی سرخی پھیل گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا، لیکن پھر جب اس نے ہر طرف سرخی ہی سرخی دیکھی اور اپنے جسم میں تیز تپش کا احساس ہوا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ آگ کے طوفان میں گرا ہے۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے کراماتی چیزوں کا سہارا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگ اس کے جسم پر بری طرح سے جھلسا رہی ہو۔ عمرو یار کو اپنے لباس میں بھی آگ لگی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ بوکھلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ گاچو اور ماچو بونے نے اس سے غلط نہیں کہا تھا کہ یہ جہنمی آگ کی طرح ہے اور اس آگ میں اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود نہیں بچ سکے گا۔ عمرو کو تیزی سے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ چیخنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت اسے اپنے کانوں میں ایک باریک مگر انتہائی شیریں آواز سنائی دی۔ میں سو رنگ پری تم سے مخاطب ہوں عمرو یار، گھبراؤ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہ آگ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، تم فوراً اپنی آنکھیں بند کر لو۔ آواز آئی تو عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اچانک اس کے جلتے جسم پر کسی نے یکلخت ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ جس تیزی سے اسے اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اسی تیزی سے اسے اپنے سارے جسم میں سکون کی لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ بس جب تک میں نہ کہوں تم اسی طرح آنکھیں بند رکھنا، یہ طلسماتی آگ ہے، اس آگ میں تمہیں اس وقت تک کوئی نقصان نہیں ہوگا جب تک کہ تم آنکھیں نہیں کھولو گے۔ سو رنگ پری کی آواز سنائی دی۔ لیکن سورنگ پری، مجھے آگ کے اس طوفان میں کب تک رہنا پڑے گا؟ ماچو بونے نے تو کہا تھا کہ آگ کا یہ طوفان تب ختم ہوگا جب تک میں اس آگ میں اڑتا ہوا طلسمی سیاہ پرندہ پکڑ کر اسے ذبح کر کے اس کا خون آگ میں نہیں گرا دیتا۔ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا، ہاں ماچو بونے نے ٹھیک کہا تھا، تم بس چند لمحے آنکھیں بند رکھو، میں تمہارے جسم کے گرد ایک حصار باندھ رہی ہوں، اس حصار میں اگر تم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں آنکھیں کھول لینا اور آگ پرندے کو پکڑ کر اسے ذبح کر دینا اور اس طلسم کو ختم کر دینا۔ سورنگ پری کی آواز سنائی دی تو عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بس اب تم آنکھیں کھول دو، اب تم پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ سورنگ پری کی آواز سنائی دی اور عمرو نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں آنکھ کھولتے ہی پھر آگ اسے جلانا نہ شروع کر دے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود اسے آگ کی تپش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تمہارا شکریہ سورنگ پری، اگر تم میری مدد نہ کرتی تو میں اس جہنمی آگ میں واقعی جل کر بھسم ہو جاتا۔ عمرو نے سورنگ پری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اسے سورنگ پری کی آواز سنائی نہ دی۔ سورنگ پری کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ عمرو نے کہا، لیکن جواب میں اسے سورنگ پری کی آواز سنائی نہ دی تو عمرو سمجھ گیا کہ سورنگ پری اسے صرف آگ سے بچانے کے لیے ہی آئی تھی اور اپنا کام کر کے واپس جا چکی ہے۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے سامنے کوے جیسا ایک سیاہ رنگ کا پرندہ تیزی سے اپنے دائیں طرف سے گزرتا دکھائی دیا۔ سیاہ پرندے کو دیکھ کر عمرو نے بجلی کی تیزی سے زنبیل سے جال الیاسی نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ سیاہ پرندہ اڑ کر کسی اور طرف نکل جاتا عمرو نے فوراً اس پر جال الیاسی پھینک دیا۔ دوسرے لمحے سیاہ پرندہ جال الیاسی میں پھنسا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ عمرو نے جال الیاسی کھینچا اور اس میں تڑپتے ہوئے آگ پرندے کو باہر نکال لیا۔ پرندہ اس کے ہاتھوں سے نکلنے کے لیے بری طرح سے مچل رہا تھا، لیکن اب بھلا عمرو اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ عمرو نے جال الیاسی زنبیل میں ڈالا اور پھر اس نے زنبیل سے خنجر داؤدی نکال لیا اور اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور خنجر فوراً سیاہ پرندے کی گردن پر پھیر دیا۔ جیسے ہی اس نے خنجر پرندے کی گردن پر پھیرا، پرندے کی گردن سے خون کا فوارہ سا نکلا اور دوسرے لمحے عمرو کے ہاتھ میں موجود سیاہ پرندہ جل کر راکھ بن گیا۔ پرندے کے خون کے چھینٹے آگ میں گرے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اچانک آگ بجھ گئی اور وہ ایک بار پھر تاریکی چھا گئی۔
उमरो यार ने आग में जिंदा रहकर आग परिंदे को पकड़कर इसे ज़बह कर दिया, जिसकी वजह से चुड़ैल मलका का दूसरा तिलिस्म भी खत्म हो गया है। अंधेरे में एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। थोड़ी देर तक वहां खामोशी छाई रही, फिर अचानक तारीकी खत्म हो गई। तारीकी खत्म होते ही दोनों बोने उमरो यार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए इसके पास आ गए। उमरू ने जब इन्हें बताया कि इस बार वो आग में जिंदा जलते जलते बचा था और इसे सोरंग परी ने बचाया था, तो वो बहुत खुश हुए और वो सोरंग परी जिंदाबाद के भी नारे लगाने लगे। चुड़ैल मलका के मैंने दोनों तिलिस्म खत्म कर दिए हैं। अब हमें जल्द से जल्द चुड़ैल मलका की चुड़ैल नगरी में दाखिल हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए और वो यहाँ कोई और तिलिस्म कायम कर दे। उमरू ने कहा, आओ हमारे साथ। माचू बोने ने कहा और फिर वो तेजी से ऊपर उड़ता चला गया। उमरू और गाचू बोना इसके साथ पीछे उड़ते चले गए। माचू बोना इन्हें धुएं की एक बड़ी दीवार के पास ले गया। देखने में वो वाकई धुएं की दीवार मालूम हो रही थी, लेकिन जब उमरू ने दीवार के पास गया तो इसे मालूम हुआ कि वो चट्टानी दीवार थी। यूं लग रहा था जैसे किसी पहाड़ को काट कर इसकी स्याह दीवार खड़ी कर दी गई हो। ये दीवार है, अगर किसी तरह इस दीवार में एक सुराख कर दिया जाए तो हम चुड़ैल नगरी में दाखिल हो सकते हैं। चुड़ैल नगरी में तुम्हारा काम सीधा चुड़ैल मलका के पास पहुंचना होगा। चुड़ैल नगरी की बाकी चुड़ैलों को हम खुद खत्म कर देंगे। माचू बोने ने उमरो यार से मुखातिब होकर कहा, मुझे कैसे मालूम होगा कि चुड़ैल मलका कहाँ है और इसने शहजादी गुलाब को कहाँ रखा है? उमरू ने पूछा। तुमने सुर्ख जूतियां पहन रखी हैं उमरो यार। चुड़ैल नगरी में दाखिल होते ही तुम इन सुर्ख जूतियों की मदद से एक लम्हे में ठीक इसी जगह पहुंच जाओगे जहां चुड़ैल मलका मौजूद होगी। इसे तुम किसी तरह से काबू कर लेना, फिर वो तुम्हें शहजादी गुलाब का भी पता बता देगी और तुम्हें यह भी बता देगी कि वो इसका खजाना कहाँ है। गाचू बोने ने कहा। खजाने का सुनकर एक बार फिर उमरो यार की आंखों में चमक आ गई, जैसे वो इतनी देर से वाकई इस खजाने के बारे में सब भूला हुआ था। ओह हाँ, सुर्ख जूतियों की मदद से तो मैं चुड़ैल मलका के ऐन सर पर पहुंच जाऊंगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना छुपी हो। उमरू ने खुश होते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसा तब कर सकोगे जब चुड़ैल नगरी में दाखिल हो जाओ। माचू बोने ने कहा, यह कोई मसला नहीं है, तुम दोनों पीछे हटो, देखो मैं किस तरह से इस दीवार में रास्ता बनाता हूँ। उमरू ने कहा और पर मारता हुआ तेजी से पीछे हटाया। इसे पीछे हटता देखकर दोनों बोने भी हैरत के अंदाज में पीछे हटना शुरू हो गए। उमरू ने जंबील से सुर्ख रंग की एक गेंद निकाली और इस गेंद में जैसे आग ही आग भरी हुई थी। ये कैसी गेंद है? गाचू बोने ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये गेंद नहीं, धमाका करने वाला गोला है। ये गोला अगर मैं किसी पहाड़ी पर भी मार दूं तो इस पहाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। इस गोले के सामने भला इस धुएं की क्या हैसियत है कि ये बच जाए? उमरू ने कहा, ओ धमाका करने वाला आग का ये गोला तो तुम्हें शायद लागाश जिन ने दिया था, जिसकी तुमने परिस्तान में एक ताकतवर देव से जान बचाई थी। माचू बोने ने कहा। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये गोला मुझे लागाश जिन ने दिया था? उमरू ने हैरान होकर कहा। एक मर्तबा सोरंग परी हम दोनों को तुम्हारे कारनामों के बारे में बता रही थी तो इसने लगाश जिन का भी बताया था और ये भी बताया था कि लगाश जिन ऐसा धमाका करने वाले गोले बनाने का जुनून की हद तक शौक था। वो ये गोले सिर्फ अपने लिए ही बनाता था और इसने मैदानों और पहाड़ी इलाकों में धमाके करता था। माचू बोने ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, इस गोले के बारे में तुम जानते हो, अब दूर रहना। इस गोले से होने वाले धमाके से आग का तूफान निकलेगा, इससे बचने की कोशिश करना। उमरू ने कहा तो दोनों बोनों ने इस बात में सर हिला दिए। उमरू ने पूरी कुव्वत से हाथ घुमाया और सुर्ख गेंद जैसे गोला पूरी कुव्वत से धुएं की दीवार की तरफ फेंक दिया जो फौलाद की तरह मजबूत थी। गोला बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ धुएं की दीवार से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और वहां जैसे आग का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। आग के इस तूफान में उन्होंने धुएं की दीवार को तेजी से फटते और इसमें एक बड़ा सा शिगाफ पड़ते देखा। अभी वो शिगाफ की तरफ देख ही रहे थे कि उन्होंने धुआं तेजी से सिमटते और दीवार दोबारा बंद होते देखी। अरे दीवार बंद हो रही है, जल्दी करो, तेजी से आगे चलो, मेरे पास यही एक गोला था, अगर दीवार बंद हो गई तो मैं इसे दोबारा नहीं खोल सकूंगा। उमरू ने हलक के बल चीखते हुए और खुद भी बरक रफ्तारी से दीवार में नमूदार होने वाले सुराख की जानिब बढ़ता चला गया। दोनों बोने भी बिजली की तेजी से दीवार की जानिब लपके। दीवार तेजी से बंद होती जा रही थी। उमरू भी बिजली की तेजी से बंद होती हुई दीवार की जानिब लपका और फिर जैसे कोई ऊंची जगह से पानी में छलांग लगाता है, उमरू ने ऐसे ही दीवार की जानिब छलांग लगा दी और नहायत तेजी से दीवार में घुसता चला गया। जैसे ही वो दीवार की दूसरी जानिब आया, इसके अकब में दीवार बंद हो गई। अगर उमरू इस तरफ फौरन छलांग न लगा देता तो वो या तो वो इस दीवार में फंस जाता या फिर दीवार की दूसरी तरफ ही रह जाता। गाचू और माचू बोने भी नहायत तेज रफ्तारी से दीवार के इस तरफ आ गए। उमरू दीवार के इस तरफ आया तो इसे अचानक चारों तरफ से भयानक चीखों की आवाजें सुनाई दी। दूसरे लम्हे उमरू ने इन चारों तरफ से खौफनाक और इंतहाई डरावनी शक्लों वाली चुड़ैलों को चीखते मारते अपनी तरफ बढ़ते देखा। जल्दी करो उमरू यार, तुम सुर्ख जूतियों की मदद से यहाँ से गायब होकर चुड़ैल मलका के पास पहुंच जाओ, इन चुड़ैलों को हम संभाल लेंगे। गाचू बोने ने हल्क के बल चीखते हुए कहा तो उमरू ने फौरन जंबील से खंजर दाऊदी निकाला और इसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही इसने पैरों में मौजूद सुर्ख जूतियों को हुक्म दिया कि वो इसे चुड़ैल नगरी के महल में इस जगह पहुंचा दें जहां चुड़ैल मलका मौजूद है। अभी इसके मुंह से इतना ही निकला ही था कि इसे एक हल्का सा झटका लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि इसे एक तेज गुर्राहट सुनाई दी।
غراٹ کی آواز سن کر عمرو نے آنکھیں کھولی تو اس نے خود کو بدلی ہوئی جگہ پایا۔ ابھی وہ کھلے میدان کی جگہ ایک سیاہ رنگ کے کمرے میں تھا جہاں اس کے سامنے ایک دھوئیں کا تخت موجود تھا اور اس تخت پر وہی نیلے رنگ کی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جسے عمرو نے ملک راستان کے محل کی چھت سے شہزادی گلاب کو اٹھا کر لے جاتے دیکھا تھا۔ بڑھیا کا منہ دوسری طرف تھا، اسے شاید اپنے عقب میں عمرو کے آنے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ بڑھیا کے منہ سے خوفناک راٹوں کی آوازیں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے اچانک چڑیل ملکہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پتلا نمودار ہوا۔ چڑیل ملکہ بچو، عمرو یار تمہارے عقب میں ہے، سیاہ پتلے نے چیختے ہوئے کہا، اور چڑیل ملکہ کے ساتھ ساتھ عمرو یار بھی پتلے کی چیختی ہوئی آواز سن کر چونک پڑا۔ چڑیل ملکہ اچھل کر اٹھی ہی تھی کہ اچانک عمرو یار اس پر کسی چیتے کی طرح جھپٹ پڑا۔ دوسرے لمحے عمرو یار کے ہاتھ میں موجود خنجر چڑیل ملکہ کی گردن سے لگا ہوا تھا اور چڑیل ملکہ خنجر گردن سے لگتے ہی یوں ساکت ہو گئی تھی جیسے اچانک وہ پتھر کی مورتی بن گئی ہو۔ خبردار چڑیل ملکہ، اگر تم نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی تو میں ایک لمحے میں تمہاری گردن پر خنجر پھیر دوں گا، عمرو نے غراتے ہوئے کہا۔ عمرو نے چڑیل ملکہ کی گردن سے خنجر اس انداز میں لگا رکھا تھا کہ وہ ذرا سی بھی حرکت کرتی تو عمرو حقیقت میں اس کی گردن پر خنجر پھیر سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ چڑیل ملکہ نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ عمرو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈال کر سفید موتیوں کا ایک ہار نکالا اور اسے چڑیل ملکہ کی گردن میں ڈال دیا۔ جیسے ہی عمرو نے سفید موتیوں والا ہار چڑیل ملکہ کی گردن میں ڈالا، سامنے موجود سیاہ پتلا بری طرح سے چیختا ہوا اچانک جل کر راکھ بن گیا۔ عمرو نے چڑیل ملکہ کو زور سے دھکا دیا۔ چڑیل ملکہ لڑکھڑاتی اور منہ کے بل ٹھیک اسی جگہ جا گری جہاں ایک لمحہ قبل سیاہ پتلا موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ چڑیل ملکہ اٹھتی، اچانک اس کے گلے میں موجود سفید موتیوں والا ہار سکڑ گیا اور دوسرے ہی لمحے ہار چڑیل ملکہ کے گلے میں کسی پھندے کی طرح پھنس گیا۔ چڑیل ملکہ کے حلق سے خراٹوں کی آوازیں نکلنے لگی اور وہ دونوں ہاتھوں سے گردن میں پھنسا ہوا ہار نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتی چڑیل ملکہ، میں نے تمہارے گلے میں سم جادو شکن ہار ڈال دیا ہے۔ یہ ہار تم جیسی چڑیلوں کے لیے پھندا ہوتا ہے، تم اسے جتنا اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرو گی یہ اتنا ہی تنگ ہوتا جائے گا اور پھر اس ہار کا حلقہ اس قدر تنگ ہو جائے گا کہ تمہاری گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور تم فوراً ہلاک ہو جاؤ گی، عمرو نے چڑیل ملکہ کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ یہ سفید موتیوں والا ہار واقعی چڑیلوں اور اس جیسی شیطانی مخلوق کو قابو کرنے کے لیے عمرو یار کو شہزادی سورنگ پری نے دیا تھا۔ سفید موتیوں والا یہ ہار اگر کسی شیطانی مخلوق کے گلے میں ڈال دیا جائے تو ہار فوراً سکڑ کر ایک پھندے کی طرح اس مخلوق کی گردن جکڑ لیتا تھا اور اس ہار کی موجودگی میں نہ تو کوئی دوسری مخلوق آ سکتی تھی اور نہ ہی کوئی شیطانی مخلوق اپنا جادو چلا سکتی تھی۔ نہ نکالو یہ ہار میرے گلے سے نکالو عمرو یار، میری گردن، چڑیل ملکہ نے خرخراتی آواز میں کہا۔ یہ ہار اس وقت تک تمہاری گردن سے نہیں نکالوں گا چڑیل ملکہ جب تک تم مجھے اپنا سارا خزانہ نہیں دے دیتی۔ اپنا خزانہ مجھے دے دو اور یہ بتا دو کہ تم نے ملک راستان کی گلاب شہزادی کو کہاں چھپا رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے مجھے تم پر رحم آ جائے اور میں تمہارے گلے سے موت کا یہ پھندا نکال دوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خزانہ؟ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اور میں کسی شہزادی گلاب کو نہیں جانتی، چڑیل ملکہ نے کہا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سفید موتیوں کا ہار اس کی گردن میں اور زیادہ تنگ ہو گیا اور چڑیل ملکہ کو اپنی گردن کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور پوری طرح سے تڑپنا شروع ہو گئی۔ جتنا جھوٹ بولو گی ہار کا پھندا اتنا ہی تمہاری گردن میں تنگ ہو جائے گا، اور پھر عمرو نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ رکو یہ پھندا میری گردن سے نکالو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گی، شہزادی گلاب کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، تم موت کا پھندا میری گردن سے نکالو، چڑیل ملکہ نے بری طرح سے تڑپتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ پھندا اس وقت تک تمہاری گردن سے نہیں نکلے گا جب تک تم میرے سامنے خزانہ اور شہزادی گلاب کو نہیں لے آتی، جلدی کرو، میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا، عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے چڑیل ملکہ کی گردن میں پھنسے ہوئے ہار کی طرف اشارہ کیا تو چڑیل ملکہ کی گردن میں پھندے کی طرح پھنسا ہوا ہار قدرے ڈھیلا ہو گیا۔ تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے عمرو یار، تم اس صدی کے واقعی سب سے خطرناک انسان ہو، مجھ جیسی چڑیل ملکہ بھی تمہارے سامنے بے بس ہو گئی ہے، میں تم سے اپنی شکست تسلیم کرتی ہوں، تم میری جان بخش دو، میں تمہیں اپنا سارا خزانہ دے دوں گی اور شہزادی گلاب کو بھی تمہارے حوالے کر دوں گی، چڑیل ملکہ نے پھندا ڈھیلا ہوتے ہی تیزی سے اٹھ کر عمرو کی منت کرتے ہوئے کہا۔ تو جلدی کرو، میں نے وقتی طور پر تمہارا پھندا ڈھیلا کیا ہے، اگر تم نے کوئی چالاکی کرنے اور مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یہ پھندا اسی وقت سخت ہو جائے گا اور اس بار تمہاری گردن کی ہڈی ضرور ٹوٹ جائے گی، عمرو نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی، میں ابھی سارا خزانہ اور شہزادی گلاب کو تمہارے سامنے لاتی ہوں، چڑیل ملکہ نے کہا۔ گلے میں پڑے ہوئے سفید موتیوں کے ہار نے اس کی حالت واقعی بیحد خراب کر دی تھی۔ اس نے منتر پڑھا تو اچانک کمرے میں ہر طرف سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ صندوق بڑے
बड़े बड़े थे और इन संदूकों के ढक्कन खुले हुए थे। हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे हुए संदूक देखकर उमरू का चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया। इन संदूकों की तादाद बहुत ज्यादा थी। फिर अचानक वहां सुर्ख लिबास वाली एक निहायत खूबसूरत लड़की नमूदार हुई जो खासी डरी हुई दिखाई दे रही थी। इस लड़की को देखते ही उमरू पहचान गया। वो मुल्क राजस्थान की शहजादी गुलाब थी, जिसकी हम शक्ल जादू की गुड़िया को चुड़ैल मलका ने शहजादा बदर के हाथों हिलाक करा दिया था। शहजादी खुद को बदली हुई जगह देखकर और ज्यादा घबरा गई थी और फिर जब इसकी नजरें उमरू यार और चुड़ैल मलका पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगी। घबराओ नहीं शहजादी गुलाब, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मुझे शहजादा बदर ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अब तुम्हें इस चुड़ैल मलका से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरे शिकंजे में है, ये अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उमरू ने शहजादी गुलाब से मुखातिब होकर कहा और इसके मुंह से अपना और शहजादा बदर का नाम सुनकर शहजादी गुलाब चूक कर इसकी जानिब देखने लगी। तुम कौन हो और शहजादा बदर कहाँ है? शहजादी गुलाब ने हिकलाते हुए कहा, मैं उमरू यार हूँ, ख्वाजा उमरू यार। शहजादा बदर की तुम फिक्र ना करो, वो ठीक है। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने चुड़ैल मलका को अपने काबू में कर लिया है और अब ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों चुड़ैल मलका? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उमरू ने पहले शहजादी गुलाब से कहा, फिर चुड़ैल मलका की जानिब देखकर गुर्राते हुए कहा, हाँ हाँ उमरू यार, तुम ठीक कह रहे हो। शहजादी गुलाब, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो ये मुझे फना कर देगा। चुड़ैल मलका ने खौफजदा लहजे में कहा और चुड़ैल मलका को खौफजदा देखकर शहजादी गुलाब की ढारस बन गई और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उमरू यार के नजदीक आ गई। ये खंजर लो और चुड़ैल मलका के पास चली जाओ। अगर ये कोई हरकत करे तो ये खंजर इसके दिल में मार देना। उमरू ने खंजर दाऊदी शहजादी गुलाब की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो शहजादी ने फौरन इससे खंजर लिया और चुड़ैल मलका के सामने आ गई और इसकी जानिब नफरत भरी नजरों से देखने लगी। नहीं 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 शहजादी गुलाब, मुझे मत मारना, मैं कोई हरकत नहीं करूंगी। तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगी। चुड़ैल मलका ने शहजादी गुलाब के हाथ में खंजर देखकर लरसते हुए लहजे में कहा। शहजादी गुलाब को चुड़ैल मलका की तरफ जाते देखकर उमरू यार मर भूखों की तरह खजाने पर टूट पड़ा और उसने अपना वहां मौजूद तमाम संदूकों से एक एक चीज उठाकर देखना शुरू कर दी। इतना बड़ा खजाना पाकर वो बेहद खुश हो गया था। तुमने मुझे, मेरे माँ बाप और मेरे शहजादे से दूर किया था चुड़ैल मलका। तुम शैतान हो और तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। तुम तो मुझे इस बात के लिए मजबूर कर रही थी ना कि मैं मुल्क ताशान के बूढ़े और जालिम बादशाह से शादी कर लूं, वरना तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दोगी। शहजादी गुलाब ने चुड़ैल मलका की जानिब देखते हुए बड़े सख्त लहजे में कहा, वो सब मैंने शैतान बादशाह के कहने पर किया था शहजादी गुलाब। मैं मुल्क ताशान के बादशाह की कनीज हूँ। इसने मुझे जादू से अपने काबू में किया हुआ है और मैं इसका हर हुक्म मानने के लिए मजबूर हूँ। चुड़ैल मलका ने चीखते हुए कहा, और मैं तुम जैसी शैतान और जालिम चुड़ैलों से सख्त नफरत करती हूँ। तुम शैतान हो और मैं किसी शैतानी मखलूक को जिंदा नहीं छोड़ सकती। शहजादी गुलाब ने कहा इससे पहले कि चुड़ैल मलका कुछ कहती। शहजादी गुलाब ने अचानक खंजर इसके सीने में ऐन दिल के मकाम पर मार दिया। चुड़ैल मलका के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उछल कर नीचे जा गिरी और पूरी तरह से तड़पना शुरू हो गई। शहजादी गुलाब को चुड़ैल मलका को हलाक करते देखकर उमरू को कोई ताज्जुब नहीं हुआ था। उसने खजाने के संदूकों से एक एक चीज निकालकर अपनी जंबील में नहीं डाली थी, बल्कि जैसे ही इसने हुक्म दिया कि सारा खजाना इसकी जंबील में चला जाए, उसी लम्हे वहां पड़े हुए संदूक खजाने एक एक करके वहां से गायब होते चले गए। जैसे ही कोई संदूक गायब होता, उसी लम्हे उमरू की जंबील एक लम्हे के लिए भारी होती और फिर हल्की हो जाती। देखते ही देखते वहां मौजूद सारे संदूक वहां से गायब हो गए। उमरू बेहद खुश था कि उसने चुड़ैल मलका का सारा खजाना हासिल कर लिया था और शहजादी गुलाब ने चुड़ैल मलका का भी खात्मा कर दिया था। चुड़ैल मलका चंद लम्हे तड़पती रही और फिर वो हलाक हो गई। चलो शहजादी गुलाब, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। तुमने चुड़ैल मलका को हलाक कर दिया है। उसके हलाक होने से अभी चंद ही लम्हों में यहाँ तबाही फैल जाएगी और सारी चुड़ैल नगरी तबाह हो जाएगी। अगर हमें यहाँ से निकलने में देर हो गई तो हम भी इस चुड़ैल नगरी के साथ खत्म हो जाएंगे। उमरू ने तेजी से शहजादी गुलाब की जानिब लपकते हुए कहा। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक तेज गूंज की आवाज सुनाई दी और कमरा यूं लरजना शुरू हो गया जैसे एक जोरदार जलजला आ रहा हो। जलजला, ओह जलजला आ रहा है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? शहजादी गुलाब ने चीखते हुए कहा। आप फिक्र ना करें, मैं आपको अभी यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, उमरू ने कहा और फिर इसने जंबील का मुंह शहजादी गुलाब की जानिब कर दिया। चल जंबील में, उमरू ने कहा तो अचानक शहजादी गुलाब को एक जोरदार झटका लगा और शहजादी गुलाब उड़ती हुई उमरू की जंबील में आ गिरी। एक लम्हे के लिए उमरू की जंबील भारी हुई और फिर हल्की हो गई। जैसे ही शहजादी गुलाब जंबील में गई, उमरू ने जंबील का मुंह बंद किया और साथ ही इसने आंखें बंद करते हुए पैरों में मौजूद सुर्ख जूतियों को हुक्म दिया कि वो इसे चुड़ैल नगरी से निकाल दे। उमरू ने हुक्म दिया तो इसे एक हल्का सा झटका लगा। दूसरे लम्हे इसे गाचू बोने और माचू बोने की आवाजें सुनाई दी तो इसने बेख्तियार आंखें खोल दी और फिर जब वो ये देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि अब वो चुड़ैल महल की बजाय उसी जगह खड़ा था जहां से वो गाचू और माचू बोने के हमरा चुड़ैल नगरी की दीवार तोड़कर चुड़ैल नगरी में दाखिल हुआ था। गाचू और माचू बोने ने भी चुड़ैल नगरी से बाहर आ चुके थे। उन दोनों ने चुड़ैल नगरी की तमाम चुड़ैलों को अपनी ताकतों से
ہلاک کر دیا تھا۔ اسی لمحے انہوں نے ایسی آوازیں سنائی تھیں جیسے زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو انہیں چڑیل نگری کی دھوئیں جیسی نظر آنے والی دیواریں سچ مچ دھواں بن کر غائب ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ مبارک ہو عمرو یار، مبارک ہو، تم نے چڑیل نگری کی چڑیل ملکہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ چڑیل نگری میں ہماری ہزاروں چڑیلوں سے گمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہم پوری قوت سے ان چڑیلوں کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن چڑیلوں کی تعداد کسی طرح سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہم بری طرح سے تھک گئے تھے اور ان چڑیلوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اگر تم بر وقت چڑیل ملکہ کو ہلاک نہ کرتے تو چڑیل نگری کی چڑیلیں ہمارے ٹکڑے اڑا دیتی، لیکن جیسے ہی چڑیل ملکہ ہلاک ہوئی، چڑیل نگری کی چڑیلیں جو ہمارے گرد جمع ہو گئی تھی اچانک دھواں بن کر غائب ہو گئیں اور ہم فوراً چڑیل نگری سے باہر آ گئے۔ گاچو بونے نے تیزی سے عمرو کی جانب آتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر عمرو نے بے اختیار مسکرا دیا۔ ماچو بونا بھی بیعت خوش نظر آ رہا تھا اور پھر عمرو یار کی بہادری کی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے کس طرح سے چڑیل ملکہ کو اپنے قابو میں کیا تھا اور اسے کس طرح سے شہزادی گلاب اور اپنا خزانہ سامنے لانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ عمرو یار سب کچھ یوں بتا رہا تھا جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ گاچو بونے کے پوچھنے پر عمرو یار نے بتایا کہ شہزادی گلاب حفاظت سے اس کی زنبیل میں ہے۔ گاچو بونا اور ماچو بونا عمرو یار کے ساتھ زمین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملک راستان کا بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی شہزادی گلاب کی ناگہانی موت پر غم سے نڈھال ہو رہے تھے۔ انہوں نے شہزادہ بدر کو شہزادی گلاب کے قتل کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔ عمرو یار نے ان کے سامنے جا کر جب اصلی شہزادی گلاب کو پیش کیا تو وہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر خوش ہو گئے۔ عمرو یار نے انہیں جب ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو شاہ راستان کو ملک تاشان کے بادشاہ پر بے حد غصہ آیا، جس نے اسے شہزادہ بدر کو قید کر کے اور ملک آشان سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بادشاہ سلامت کے حکم پر شہزادہ بدر کو فوری طور پر قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ شہزادہ بدر کو بھی جب معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھوں نقلی شہزادی قتل ہوئی تھی اور اصلی شہزادی زندہ ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ شہزادہ بدر، شہزادی گلاب اور ملک راستان کا بادشاہ عمرو یار سے بے حد خوش تھے۔ بادشاہ سلامت نے عمرو یار کے لیے اپنے شاہی خزانوں کا منہ کھول دیا اور انہوں نے عمرو یار کو اتنا بڑا خزانہ انعام میں دیا کہ عمرو یار کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ یہاں عمرو یار کا کام ختم ہو چکا تھا، اب اسے جا کر ملک تاشان کے بادشاہ افروز کو سبق سکھانا تھا، جو اپنی طاقت اور جادو کے نشے میں شیطان بن چکا تھا۔ عمرو یار نے گاچو اور ماچو بونے کو ساتھ لیا اور وہ اڑتا ہوا ملک تاشان پہنچ گیا، جہاں شاہ افروز اپنے شاہی کمرے میں اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ ملک آشان پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب عمرو کمرے میں نمودار ہوا تو اسے وہاں اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر شاہ افروز اور اس کے سالار بری طرح چونک پڑے۔ سالاروں نے فوراً میانوں سے تلواریں کھینچ لی اور تیزی سے عمرو یار کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ عمرو کے نزدیک پہنچتے، عمرو نے زنبیل کا منہ کھولا اور کہا چل زنبیل میں۔ دوسرے لمحے سالاروں، جن کی تعداد 10 تھی، اچھلے اور اڑتے ہوئے اس کی زنبیل میں جا گرے۔ عمرو یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے بھاری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ اپنے سالاروں کو اسی طرح سے ایک دبلے پتلے اور بوڑھے انسان کے تھیلے میں جا کر گرتے دیکھ کر شاہ افروز بری طرح سے بوکھلا گیا۔ کون ہو تم؟ شاہ افروز نے عمرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں عمرو یار ہوں، خواجہ عمرو یار، اور تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ شاہ افروز، تم نے ملک راستان اور ملک آشان کے ساتھ جو بھیانک کھیل کھیلا ہے، میں نے تمہارے اس کھیل کو ختم کر دیا ہے، اور تم نے اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے جس چڑیل ملکہ کو اپنے تابع کیا تھا وہ بھی میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکی ہے۔ اب تمہاری باری ہے، تم چونکہ شیطان بن چکے ہو، اس لیے تمہاری ہلاکت بہت ضروری ہے۔ عمرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شاہ افروز کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے منتر پڑھ کر چڑیل ملکہ کو مدد کے لیے آوازیں دیں، لیکن اب چڑیل ملکہ اس کی مدد کے لیے کہاں آ سکتی تھی؟ شاہ افروز کو جتنے بھی منتر یاد تھے اس نے عمرو یار پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے شروع کر دیے، لیکن عمرو یار کے ساتھ گاچو اور ماچو بونے تھے، اور پھر عمرو یار نے اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا، اس لیے بھلا شاہ افروز جیسے عام جادوگر کے جادو اس پر کیا اثر کر سکتے تھے؟ عمرو تلوار لے کر شاہ افروز کے نزدیک گیا تو شاہ افروز نے بھی غصے سے اپنی میان سے تلوار نکال لی اور وہ چیختا ہوا عمرو یار کے مقابلے پر آ گیا۔ اس نے پوری قوت سے عمرو کو تلوار مارنے کی کوشش کی۔ عمرو نے اس کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکا اور پھر شاہ افروز کا شاہی کمرہ تلواروں کی چھنکاروں سے گونج اٹھا۔ شاہ افروز عمرو یار پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، لیکن شمشیر زنی میں وہ بھلا عمرو یار کا کہاں مقابلہ کر سکتا تھا؟ عمرو یار کے پاس تلوار حیدری تھی، جس کے 2-4 واروں سے ہی شاہ افروز کے ہاتھ میں موجود تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ شاہ افروز نے اپنی تلوار ٹوٹے دے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن عمرو یار نے اسے بھاگنے کا کوئی موقع نہ دیا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں شاہ افروز کی گردن اڑا دی۔ شاہ افروز کو ہلاک کر کے عمرو یار گاچو اور ماچو بونے کی مدد سے شاہ افروز کے شاہی خزانے میں پہنچ گیا۔ شاہ افروز کے پاس بھی کافی بڑا خزانہ تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر عمرو یار تو خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا تھا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے شاہی خزانہ اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔
کاچو اور ماچو بونے بھی خوش تھے کہ ان کی مدد کے ذریعے عمرو یار نے چڑیل ملکہ کا بھی خاتمہ کر دیا تھا اور اس کی قید سے شہزادی گلاب کو بھی نکال لایا تھا، اور شہزادی گلاب کو اس کے ماں باپ کے سامنے لا کر اس نے شہزادہ بدر کو بھی بے گناہ ثابت کر دیا تھا، اور اب اس نے شیطان بادشاہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا تھا۔ دونوں بونوں کا چونکہ کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے عمرو یار سے اجازت لی اور غائب ہو کر واپس سورنگ پری کے پاس پتال نگری چلے گئے۔ عمرو یار نے چونکہ شاہ افروز کو اس کے محل میں قتل کیا تھا اور اس کا سارا شاہی خزانہ لوٹ لیا تھا، اس لیے اسے ڈر تھا کہ جلد ہی شاہ افروز کے سپاہیوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور سارے محل میں سپاہی پھیل کر اس کی تلاش کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور اسے کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا، اور پھر وہ بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا شاہ افروز کے محل سے نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی عمرو یار محل سے نکل کر باہر آیا، اس کی کمر پر موجود پر غائب ہو گئے، جن کی مدد سے وہ اڑ کر آسمان کی وسعتوں میں موجود چڑیل نگری میں چڑیل ملکہ کو فنا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اب عمرو یار کو چونکہ ان پروں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے پر خود بخود غائب ہو گئے تھے۔